یورپ میں یورپ کی ساری قوتوں کو بہترین شکست دینے کے بعد سلطان ایک فاتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ لوٹ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی اس فتح کی خبر سارے علاقوں کی طرف بھجوائی ہے۔ مجھے اور میرے ان ساتھیوں کو آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ ان کے علاوہ ہم جیسے قاصدی مصر، مکہ معظمہ، دیار بکر اور اپنے شمالی علاقوں کی طرف بھی روانہ کیے گئے ہیں۔ سارے والیوں اور حکمرانوں کو یورپ میں سلطان کی اس کامیابی سے آگاہ کیا گیا ہے اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تو بڑی دلچسپی سے خیر الدین بارگروسا کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان جنگوں میں شامل رہا ہو؟ اگر ایسا ہے تو میں اس سے یورپ کی اس جنگ کے واقعات تفصیل سے سننا پسند کروں گا۔ وہی قاصد پھر بول اٹھا، امیر آپ فکر نہ کریں، میں بذات خود ان جنگوں میں شامل تھا، ساری جنگوں میں حصہ لیا، اس کی تفصیل میں خود آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ باربروسا نے بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہہ رہا تھا، میرے عزیز اگر یہ معاملہ ہے تو پھر کہیں کہ یورپ کے اندر کس کس قوت سے سلطان کا ٹکراؤ ہوا اور یہ جنگیں کہاں کہاں ہوئیں اور ان کے کیا نتائج نکلے۔ اس پر اس قاصد نے گلا صاف کیا، پھر وہ کہہ رہا تھا، امیر، جب اسپانیہ کے بادشاہ چارلس نے ایک جنگ میں فرانس کے بادشاہ کو گرا کے اپنا قیدی بنا لیا، جب اس نے اٹلی اور سسلی میں فتوحات حاصل کی اور پپائے اعظم کو بھی اپنا قیدی بنا لیا، تو اس کے بعد اس نے جرمنی اور آسٹریا کی مہمات میں بھی کامیابیاں حاصل کی، وہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ تب اس نے اپنے بہنوئی لوئی کو، جو ہنگری کا بادشاہ ہے، انکیت کیا کہ ترکوں نے ماضی میں جو یورپ کے علاقے نصرانیوں سے چھین لیے تھے وہ واپس لینے کی کوشش کرے۔ چارلس کی اس انکیت پر لوئی حرکت میں آیا، حالانکہ وہ خود جنگ کی ابتدا کرنے والا شخص نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بڑی اچھی طبیعت کا آدمی تھا، اسے صرف عسکری کھیلوں اور شور شرابوں کا شوق تھا۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی عوام پر بھی کوئی گرفت نہ تھی، کیونکہ نسلاً وہ پولینڈ کا رہنے والا تھا۔ ہنگری کے علاوہ وہ بوہیمیا کا بھی بادشاہ تھا، اور پھر اس کی بیوی میری، جو چارلس اور فرولندا کی بہن ہے، وہ خود بھی دربار کی ضیافتوں کی بڑی دلدادہ ہے، اور وہ ایک طرح سے جنگوں اور لڑائیوں سے متنفر ہے۔ ترکوں کے ساتھ جنگ کی طرح ڈالنے کی کچھ اور وجوہات بھی تھیں۔ پہلی تو میں نے کہہ دی کہ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس نے لوئی کو انکیت کیا کہ ترکوں سے ٹکرائے اور یورپ کے علاقے ان سے واپس لے۔ دوسری بات جو اس جنگ کا باعث بن سکتی تھی وہ یہ کہ ہنگری کے لوگ زیادہ تر کیتھولک نصرانی ہیں، جبکہ بوہیمیا اور جرمنی والے پروٹیسٹنٹ ہیں اور وہ لوتھر کے پیروکار ہیں۔ ان دنوں لوتھر بذات خود چارلس اور پپائے اعظم کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اس لیے کہ پورے یورپ میں گھوم پھر کر وہ لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ نصرانی ترکوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نصرانی بھٹک چکے ہیں اور ترک خداوند قدوس کی طرف سے نصرانیوں کے لیے عذاب ہیں۔ سلطان سلیمان کے خلاف جنگ کو مزید خوفناک بنانے کے لیے اور نصرانی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور شخص بھی اٹھا، اس شخص کا نام بالیس تھا۔ یہ پپائے اعظم کی طرف سے گیا اور پورے یورپ میں گھوم پھر کر پکار کر کہنے لگا، لوگوں، گزشتہ جنگوں میں ترکوں کو ان کی مجنونانہ پیش قدمی سے ہنگری والوں نے روکا، ان کے جوش غضب کو جھاگ کی طرح ہنگری والوں نے جا بٹھایا۔ اب ہنگری والے ترکوں کے خلاف اٹھ رہے ہیں، لہٰذا سارے یورپ والوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی رہنمائی کریں۔ اس طرح یہ شخص پورے یورپ سے ہنگری والوں کے لیے رضاکار جمع کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف ہمارا سلطان بھی ہنگری اور آسٹریا والوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ بہت بڑا لشکر جمع کر کے اور غضبناک جوش کا اظہار کرتے ہوئے یورپ میں ترکوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑے۔ لہٰذا سلطان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے اور ان کی راہ روکنے کے لیے کوچ کیا۔ جن دنوں سلطان نے کوچ کیا ان دنوں ڈینیوب کے علاقے میں برسات کا موسم ختم ہو چکا تھا، لیکن دریا کے بالائی حصے میں ابھی تک سیلابی کیفیت تھی، دریا میں ابھی تک طغیانی کا عالم تھا۔ بودا شہر سے ہو کر یہ دریا ہنگری کے لوکودک وسیع میدانوں سے گزرتا ہوا اپنے کناروں سے باہر ہو کر بہ رہا تھا۔ صرف اس جگہ یہ محدود ہو کر بہ رہا تھا جہاں مشرقی پہاڑیوں کے درمیان ہوتا ہوا بلگراد پھر آگے تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس موسم کی تیز اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے دریا کے کناروں کی نشیبی زمین دلدل بن چکی تھی، جہاں جہاں پہاڑی چشمے تھے ان میں کیچڑ بہ رہی تھی۔ بہرحال سلطان آگے بڑھا، دوسری جانب ہنگری والے بھی ایک بہت بڑا لشکر منظم کر چکے تھے اور وہ دریائے ڈینیوب کے کنارے ایک سرخ چھتوں والے گاؤں محاکس میں جمع ہو چکے تھے۔
تربیت یافتہ لشکریوں کے علاوہ رضاکاروں کی ایک خاصی بڑی فوج بھی خیمہ زن ہو چکی تھی۔ اس خیمے کے آگے جنوب کی سمت 6 میل تک کیچڑ اور پانی میں ڈوبی ہوئی ایک رزمگاہ تھی۔ اس کے بعد درختوں سے ڈھکی ہوئی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی ایک قطار تھی۔ اس رزمگاہ کو میدان محاکس کہتے ہیں۔ اگست کے مہینے میں اس وسیع میدان کے بالائی حصے میں ہنگری کے لشکر نے ڈیرے ڈال دیے۔ ہنگری کے لشکریوں کا مدعا یہ تھا کہ وہ ترکوں پر حملہ آور ہوں گے، اور اگر ترکوں نے جوابی کارروائی کی تو ترکوں سے پورے یورپ کا دفاع کیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کے لیے انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم نے بھی اس حکومت کے علاوہ رقوم کی شکل میں ان کی رہنمائی کی تھی۔ جس وقت یورپ کے یہ اساکر ترکوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اس میں بھی مارٹن لوتھر پکار کر اہل یورپ سے کہہ رہا تھا کہ ترکوں سے لڑنا اللہ کی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے۔ خدا نے ترکوں کو وحشت ناک عذاب کی شکل میں ہم گناہ گاروں کی پاداش کے لیے مسلط کیا ہے۔ یورپ والے اس مارٹن لوتھر کو مرتد کہتے تھے، لیکن جرمن والے اس کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ یورپ کے بہت سے خطوں کے لوگ بھی مارٹن لوتھر کی در پردہ پشت پناہی کر رہے تھے۔ بہرحال ہنگری کا بادشاہ لوئی ایک بہت بڑا لشکر لے کر اپنی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اسپین کا بادشاہ چارلس کا بھائی فرولندا بھی اس وقت ایک لشکر کے ساتھ وی میں موجود تھا۔ یورپ کے لشکر میں بھانت بھانت کے لوگ جمع تھے۔ ان میں اختلافات تھے۔ پہلا اختلافات پروٹسٹنٹ کیتھولک ہونے کا تھا۔ مذہبی اختلاف سے بڑھ کر شدید اختلاف ہنگری کے کسانوں اور عمرا کی باہمی مخالفت بھی تھی۔ چند ہی سال پہلے نیم فاقہ کش کسان اعلیٰ طبقے کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایسے ہنگامے کھڑے ہوئے کہ ہنگری کا معاشرہ 2 طبقوں میں بٹ کر رہ گیا، اور یہ طبقائی تقسیم بھی ایک طرح سے اختلافات اور مفاد کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اپنے انہی اختلافات اور فسادات کو چھپانے اور ان کو رفع کرنے کے لیے ہنگری والے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی طرح ڈال رہے تھے۔ محاکس کے میدانوں میں جنگ ہونے کے بعد ہنگری کے بادشاہ لوئی کو 2 بڑی طاقتوں کا انتظار تھا۔ ایک ہنگری کا طاقتور رہنما جان زاپولیا تھا، جو مشرق کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر محاکس کے میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ دوسری قوت جس کا لوئی کو انتظار تھا، وہ مغرب کی طرف سے آنے والے جرمن اور بوہیمیا کے لوگ تھے، جو انتہا درجے کے جنگجو تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا قاصد لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اس نے خیر الدین باربروسا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، یورپ والے ہم ترکوں سے ٹکرانے کے لیے اس قدر جی چرا رہے تھے کہ لوئی کے ایک سالار نے اسے مشورہ دیا، ہمیں بودا میں لشکر سے لے کر اور اپنے آپ کو سنوار کر ترکوں کے سامنے آنا چاہیے۔ جرمنی کا ایک پیشہ ور سالار جس کا نام ہانیبال اور جس کے تحت 11,000 جرمن رضاکار مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے، اس نے اس شخص کی مخالفت کی اور اس نے تجویز پیش کی کہ مورچہ بند مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس جرمن سالار ہانیبال کو برطانیہ کے شہنشاہ ہنری ہسٹم پاپائے اعظم کلیمنٹ ہفتم سے چندے کی صورت میں بھی مالی امداد مل رہی تھی۔ پولینڈ سالار نے اس موقع پر مشورہ دیا کہ ہمارے پاس جس قدر چھکڑے ہیں ان کا ایک حلقہ بنا کر مورچہ بندی کر لینی چاہیے، اور اس مورچہ کے پیچھے سینکڑوں تیر انداز آڑ میں بٹھا دینے چاہیے، تاکہ ترکوں کا سامنا ہو تو تیروں سے ترکوں کو چھلنی کر دیا جائے۔ پولینڈ کے سالار کے مشورے کو ہنگری کے سرداروں نے رد کر دیا، اس لیے کہ ان کے سالار اور تمام تر فوجی دشمن پر جھپٹ کر حملہ کرنے کے عادی تھے۔ ان کے خیال میں کسانوں کی طرح دشمن کے حملے کے انتظار میں کھڑے رہنا بزدلی کی بات تھی اور ایک فاش غلطی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد رکا، پھر کچھ سوچا، پھر وہ کہہ رہا تھا، ایک عجیب بات ہے کہ موقس کے اس نصرانی لشکر کے اندر ایک اسقف اعظم بھی تھا جس کا نام کوموری تھا۔ وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یورپی رضاکاروں کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس سے پہلے بھی دریائے ڈینوب کے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا، جنگ کا تجربہ رکھتا تھا۔ اس کی بھی یہی رائے تھی کہ اگر لڑنا ہے تو خود حملہ کرنا چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ترکی لشکر کا بیشتر حصہ ہلکے بختر پوش سواروں پر مشتمل ہے، جو باہری بختر بند نصرانیوں کے حملے سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ اس نے نصرانی لشکر کو یہ بھی خوشخبری اور مجدہ سنایا کہ کل کا دن لڑائی کے لیے منتخب کر دینا چاہیے، کیونکہ کل کا مقدس دن حضرت یوحنا سے منسوب ہے۔ کوموری کی اس گفتگو کو پسند کیا گیا اور سب نے متفقہ طور پر اسے آئندہ جنگ کا
سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ کوموری مسلمانوں کے حملے سے خوف زدہ بھی تھا، ڈرتا بھی تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر اور شجاع خیال کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس موقع پر لاکھ عذر پیش کیا کہ اسے لشکر کی سپہ سالاری کا کوئی تجربہ نہیں، اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور اسے سارے نصرانی لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ اگلے روز جنگ کی ابتدا ہوئی۔ کوموری چونکہ لشکر کا سپہ سالار بن چکا تھا، اس کے حوصلے ولولے بڑھ چکے تھے۔ باقی لشکر پیچھے رہا۔ 20,000 اہل ہنگری کے ساتھ وہ ہمارے لشکر پر ٹوٹ پڑا، لیکن جب سلطان نے جوابی کارروائی کی اور ہمارے لشکری دائیں بائیں ہو کر شاہینوں کی طرح جھپٹے، تب میدان جنگ میں ایک قیامت برپا ہو گئی اور نصرانیوں کا وہ لشکر جس کی تعداد 20,000 تھی، جو اس وقت کوموری کی سپہ سالاری میں ہیراول کے طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، ان پر قیامت گزر گئی۔ وہ 20 کے 20,000 اسی وقت کوموری سمیت ہمارے ساتھیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ جس وقت کوموری ہمارے لشکر سے ٹکرایا تھا، اس وقت یورپ کے دوسرے اساکر دائیں بائیں اور پشت کی جانب سے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ جب کوموری مسلمانوں کے سامنے ڈٹے تو وہ دائیں بائیں اور سامنے کی طرف سے گھات سے نکل کر مسلمانوں پر ایسے ضرب لگائیں گے کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوموری اور اس کے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تب پہلے ہنگری کے سوار جو مغیار قوم سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایشیائی ہونے کے باوجود یورپ میں بہترین شاہ سوار سمجھے جاتے تھے، جنگ کا آغاز کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے لشکر کی اگلی صفوں کا رخ کیا۔ اس وقت تک ہنگری کا بادشاہ لوئی بھی اپنے پرچم بلند کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ اسی دوران یورپ کا ایک اور سپہ سالار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ درختوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں سے نمودار ہوا اور ہنگری کے بادشاہ لوئی کو مخاطب کر کے چلایا، پیش قدمی کرو، مسلمانوں پر یکدار حملہ کرو، فتح قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی جرمنوں کا ایک خاصا بڑا لشکر بھی ٹیلوں سے گھوڑے بگاتا ہوا آگے بڑھا اور ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ جب یہ ساری یورپی قوتیں ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو گئیں، تب ہمارے سلطان اور ہمارے سالار نے عجیب و غریب رد عمل کا اظہار کیا۔ ہوا یوں کہ جب یہ سارے خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تو ہماری پہلے 2 صفیں پیچھے ہٹ گئیں، دائیں بائیں اس طرح پسپائی اختیار کی جیسے وہ حملہ آوروں کا دباؤ برداشت نہ کر پائی ہوں۔ لیکن یہ ہمارے سالار اور سلطان کی جنگی چال تھی، اس لیے کہ حملہ آوروں کو گھیرنے کے لیے پہلے 2 صفیں جان بوجھ کر پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ جب یورپی لشکر 2 صفوں کے ہٹ جانے کے بعد تیسری صف کی طرف بڑھے تو وہ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ ہمارے لشکر کی تیسری صف انہیں راستہ دینے کے لیے منتشر نہ ہوئی۔ اسی صف میں خود سلطان اور اس کے حفاظتی دستے تھے، بڑے بڑے سپہ سالار تھے۔ پھر سلطان اور ہمارے سالاروں نے جوابی کارروائی کی، تب میدان جنگ آتش فشاں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ یورپی سواروں کے گھوڑے بے قابو ہونے لگے۔ اس افراتفری کے عالم میں ہنگری کے بادشاہ لوئی کا ذاتی لشکر بھی منتشر ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ یورپی لشکر کی بدبختی جب سلطان نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو ابھارا اور زوردار حملہ آور ہونے کا حکم دیا، تب ہمارا لشکر یورپی سپاہیوں کو رونتا ہوا آگے بڑھا۔ اور یورپی سپاہیوں کی بدبختی کہ ان کے پیچھے دلدل نما کیچڑ تھا۔ انہوں نے بھاگنا چاہا لیکن ان کے گھوڑے کیچڑ میں دھنسنے اور پھسلنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کیچڑ میں پھنسنے لگے ہیں، بھاگ نہیں سکتے، اور اگر وہ نہ بھاگ سکے تو ان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی، لہٰذا وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ گھوڑوں کو ہمارے لشکر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمارے لشکر نے دور تک بھاگتے یورپی لشکر کا تعاقب کیا۔ پھر یہ تعاقب اس وقت ختم ہوا جب سلطان کی طرف سے تعاقب ختم کرنے کا تیبل بھجوا دیا گیا۔ وہاں کس کے میدانوں میں اہل یورپ کے ہمارے لشکر کے ہاتھوں یہ مکمل اور بدترین شکست تھی۔ کوموری جس نے بڑے جوش و خروش سے جنگ کی ابتدا کی تھی اور جس نے یورپ والوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا تھا، جنگ میں ایک گمنام مسلمان لشکری نے اس کا سر کاٹا، اور اس کا کٹا ہوا سر اس جوشیلے اور زندہ دل نوجوان نے اس وقت سلطان سلیمان کے قدموں میں لا پھینکا جس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے دوران ہوا یوں کہ پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس وقت محاکس کے میدانوں میں مرنے والوں کو دفن کیا جا رہا تھا، ہمارے سلطان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہنگری کی قسمت کا کیا فیصلہ کیا جائے، اس لیے کہ اس لڑائی میں جہاں بڑے بڑے اسقف، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے صلیب بردار، بڑے بڑے سالار مارے گئے،
وہاں ہنگری کا بادشاہ لوئی بھی ایک گمنام لشکر کے ہاتھوں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ بہرحال ہنگری سے متعلق سلطان جلد فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد موسم خزاں آنے والا تھا، جس کی وجہ سے راتوں کو برف گرنے کا خطرہ تھا۔ دور دور تک وہ گھاس جس پر لشکر کے گھوڑوں کا گزارا تھا وہ دن بدن سوکھی جا رہی تھی۔ اس موقع پر ازارا تمسکر سلطان نے اپنے قریب سے گزرنے والے ایک لشکری کو بلایا۔ وہ کافی بڑی عمر کا تھا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا، بڑے میاں مجھے یہ بتاؤ کہ دشمن کو شکست دینے کے بعد اب مجھے ہنگری کے سلسلے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ وہ لشکری مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میری خواہش یہ ہے کہ ماں اپنے ہی بچوں کو پریشان نہ کرے۔ اس لشکری کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جب کہ ہم نے ہنگری کے وسیع علاقوں کو فتح کر لیا تو ان علاقوں کے اندر ہمیں مال غنیمت جمع کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ لیکن سلطان نے کسی کو بھی علاقے میں لوٹ مار یا غارت گری کرنے کی اجازت نہ دی۔